السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کا میزبان محمد عارف القادری چشتی نظامی صابری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری اپنی کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اب ہم لائیو کبھی کبھی آئیں گے، شاید ہفتے میں ایک آدھ بار، تو کچھ اور خدمات اور ذمہ داریاں ہماری بڑھ گئی ہیں، تو اس وجہ سے اب ہم اپنی بات ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ محبتوں سے نوازتے رہیں، جہان عشق کو سبسکرائب کرتے رہیں، اپنے پیاروں کو اس سے جوڑتے رہیں، یہ پیغام محبت دور دور تک پہنچاتے رہیں۔ تو حضرات، پچھلے ولاگ میں یا پچھلے جو ہمارا پیغام تھا اس میں عشق و مشق کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کبھی عشق حسن کو کھینچتا ہے، کبھی حسن عشق کو کھینچ لیتا ہے۔ حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبع صنابل شریف میں جو چھٹا سنبلہ عشق و محبت کے بیان میں لکھا ہے، تو اس میں ایک واقعہ ایک مولانا صاحب کا لکھا ہے کہ وہ ایک نواب زادی کو گھر پر پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے، تعلیم دینے کے لیے، اتالیق تھے اس کے نواب زادی کے۔ ایک روز ان کا دوست کہنے لگا کہ بھائی مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ہم پڑھانے جا رہے ہیں نواب صاحب کے۔ بولے ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ بولے چلیے، ساتھ چلے گئے۔ تو بیچ میں چلمن تھا، نقاب تھا، اور ادھر شہزادی بیٹھی ہوئی تھیں اور ادھر ان کے اتالیق استاد مولانا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پڑھا رہے تھے، وہ پڑھ رہی تھیں۔ اب جو ان کے دوست ساتھ میں گئے تھے، اللہ اکبر، ہم نے پچھلے اس میں بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ عشق حقیقی اپنی طرف لانے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھنے کے لیے اور اس کی جانچ پرکھ کے لیے اس کو اپنے آپ کو جو ظاہر کرتا ہے پہلے عشق مجازی میں ظاہر کرتا ہے۔ تو عشق مجازی جو ہوتا ہے وہ عشق حقیقی کی ہی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو وہ تجلی مال و دولت پہ بھی ہو سکتی ہے، پھولوں میں بھی ہو سکتی ہے، بہاروں میں بھی ہو سکتی ہے، گلشن میں بھی ہو سکتی ہے، اور کسی انسانی پتلے میں بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی دوست دوست سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے، ٹوٹ کر کے چاہنے لگتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ لڑکی سے ہی محبت ہو۔ بچپن میں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، تو آپ یقین جانیے ہماری عمریں 8-8 9-9 سال کی ہوا کرتی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم چھٹی کے بعد مدرسے سے باہر نکل کر کے ملا کرتے تھے، اور کبھی مدرسے میں ملتے، گلے مل کے گھنٹوں روتے رہتے تھے۔ تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے محبت جو ہوتی ہے، ایک عجیب جوہر ہوتا ہے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس میں رنگ بھید نہیں ہوتا ہے، اس میں ذات برادری نہیں ہوتی ہے، اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتا ہے، اس میں چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے۔ دلی تو ہے نہ سنگ درد، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ تو یہ تو دل ہے، کبھی بھی اس کو کسی سے بھی درد پہنچ سکتا ہے، کبھی بھی عشق ہو سکتا ہے۔ تو مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں اور نواب زادی پڑھ رہی ہیں۔ اب یہ جو ساتھ میں ان کے دوست تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز سن کر کے وہ دل ہار بیٹھے، عاشق ہو گئے۔ کہا مولانا مجھے پیاس لگ رہی ہے، کیا پانی پلوا سکتے ہیں؟ ان سے نواب زادی سے کہہ کے کہا بالکل۔ کہا جائیے ذرا پانی لے کے آئیے، ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ نواب زادی پانی لے کر کے آئیں، اور انہوں نے پردے کی اوٹ سے وہ ٹرے آگے کر دیا۔ اب انہوں نے جو گلاس اٹھایا تو اس کے ہاتھ پر نواب زادی کے نظر پڑی، اور یہ دل ہار بیٹھے۔ اللہ اکبر، ہاتھ دیکھا اور تاب نہ رہی، تاب نہ رہی۔ ایک روایت کے مطابق غالباً وہیں یا گھر آنے کے بعد انہوں نے دم توڑ دیا۔ اللہ اکبر، قصہ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا، لیکن چلیے خلاصہ کلام یہ ہے، ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب سبع صنابل شریف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوئی، تو گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، سبع صنابل شریف کے حوالے سے شہزادی کا جو واقعہ بیان کیا تھا کہ وہاں عشق نے حسن کو اپنی طرف کھینچا، اور یہاں حسن نے عشق کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہ ہاتھ دیکھ کر کے ہی دل کے ساتھ ساتھ جان بھی ہار بیٹھے۔ تو عشق جب ہوتا ہے، یہ
وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جانا سے محبت تم نے کی ہو تو جانو، جس نے اپنے مرشد سے محبت کی ہو وہ محبت کا مطلب جانتا ہے، جس نے اپنے باپ سے ماں سے محبت کی ہو مطلب جانتا ہے، جس نے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی ہے وہ جانتا ہے، اور جس کو معرفت الہی حاصل ہو گئی ہو، جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، پیار ہو گیا ہو، محبت ہو گئی ہو، تو وہ جانتا ہے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ محبت الہی کے تعلق سے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت کا ایک ذرہ یا ایک قطرہ مجھے عطا فرما دے۔ دعا قبول ہو گئی اس کے حق میں۔ جب دوبارہ وہ ملا تو وہ بیگانہ ہو گیا، ساری دنیا سے بیگانہ ہو گیا، ساری دنیا سے بیگانہ ہو گیا جی۔ اور ایسا بیگانہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے حوال پوچھے تو وہ تو کسی اور ہی دنیا، کسی اور ہی دھن میں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ مولا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ جس کو ہم ذرہ برابر بھی اپنی محبت اور اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیتے ہیں وہ ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر میں مال و دولت، جاہ و حشم، تاج و تخت، خزانے، بادشاہی، طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ عز و جل کرے کہ ہمیں بھی معرفت الہی کے بحر معرفت سے ہمیں بھی کچھ قطرات عطا ہو جائیں، ہماری نسلوں کے لیے جو کافی ہو جائیں۔ اللہ عز و جل اپنی معرفت کے نور سے ہمیں منور فرما دے، آمین۔ السلام علیکم، الوداع، خدا حافظ۔